علل جاری مجرائے ذہاب، یعنی وہ علتیں جو کہ لازم نہیں ہوتی۔ کیا مطلب وہی ہے جو بتایا تھا کہ جو علت کا وقوع ہے وہ عروض و ضرب کے ساتھ خاص ہے۔ علت خواہ علت زیادت ہو یا علت نقص ہو، ان کا وقوع عروض اور ضرب میں ہوتا ہے، یعنی مصرع اولیٰ کے آخری رکن میں یا مصرع ثانیہ کے آخری رکن میں۔ ان رکنوں کے علاوہ جو حشوی اجزاء، حشوی ارکان ہیں، ان کے اندر علت واقع نہیں ہوتی، مگر کچھ علتیں ایسی ہیں جو عروض و ضرب ہی نہیں، عروض و ضرب کے علاوہ حشوی اجزاء میں بھی واقع ہوتی ہیں۔ ایسی علت کو زحاف کا قائم مقام کہا جاتا ہے، یعنی جو عروض و ضرب کے ساتھ لازم خاص نہ ہو بلکہ عروض و ضرب کے علاوہ میں بھی واقع ہو، تو اس علت کو زحاف جیسا مانا گیا ہے، جس طرح سے زحاف کا جو وقوع ہے وہ عروض و ضرب کے علاوہ میں ہے، تو کبھی کبھار زحاف کا وقوع عروض و ضرب میں بھی ہو جاتا ہے، تو اس زحاف کو جاری مجرائے علت کہا جاتا ہے۔ پیچھے پڑھا تھا حضرات نے، یعنی وہ زحاف علت کا قائم مقام ہوگا۔ اور جو علت عروض و ضرب کے ساتھ خاص نہ ہو، لازم نہ ہو، بلکہ اس کے علاوہ حشوی اجزاء میں بھی اس کا وقوع ہوتا ہو، تو اب ایسی علت کو ہم زحاف کا قائم مقام مانیں گے، اس کو زحاف کے قائم مقام قرار دیں گے۔ تو ایسی علتیں کیا ہیں اور کتنی ہیں، کیا کیسے ہیں، تو ان کا بیان یہاں سے دیکھیے۔ نمبر 1، تشعیث کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں فاعلات، جو ایک رکن ہے، فاعلات جو ایک رکن ہے فروع سے، اس فاعلات کو مفعول بنا دینا، خواہ یہ فاعلات محل عروض میں ہو یا محل ضرب میں ہو یا اس کے علاوہ حشوی اجزاء میں ہو، تو اس فاعلات کو مفعول بنا دینا تشعیث کہلاتا ہے۔ اور فاعلات کو مفعول جو بنائیں گے وہ یوں ہی نہیں بلکہ وقت ضرورت بنائیں گے۔ کیسے فاعلات کو مفعول؟ تو ایک حرف کو حذف کر کے بنائیں گے، خواہ الا کے عین کو حذف کر کے بنائیں، یعنی فاعلات ہے تو آپ الا میں جو عین ہے اسے گرا دے تو بچے گا فالاتن، اسی فالاتن کو مفعول کہیں گے، مفلاؤتن، ہاں، چاہے الا جو وتد مجموع ہے اس کے عین کو گرا کے بنائیں، یا الا میں جو وتد مجموع ہے اس کے لام کو گرا کے بنائیں اور کہیں فاعاتن، تو خواہ فالاتن یا فاعاتن، یعنی وتد مجموع کے عین کو گرا کر یا وتد مجموع کے لام کو گرا کر بنانا مفعول فاعلات کو، یہ تشعیث کہلاتا ہے، خواہ یہ محل عروض میں ہو یا ضرب میں ہو یا حشوی اجزاء میں کہیں ہو، ایسا کر سکتے ہیں۔ یعنی فاعلات آیا ہے، اسے آپ مفعول بنانا چاہتے ہیں
آپ بنا سکتے ہیں اسے وقت ضرورت کیسے بنائیں گے، تو اس کا طریقہ بتا دیا کہ فاعلاتن میں جو وتد مجموع الا ہے اس کے عین کو حذف کر کے یا اس کے لام کو حذف کر کے فاعلاتن کریں پہلے یا فاعاتن کریں، اور اسی فاعلاتن یا فاعاتن کے وزن پہ مفعول آ جائے گا۔ نمبر 2 خرم۔ خرم کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وتد مجموع کے پہلے حرف کو، وتد مجموع کے پہلے حرف کو مصرع اول کے پہلے رکن سے گرا دینا مختلف مواقع کے اعتبار سے۔ کیا مطلب ہے؟ وتد مجموع کے پہلے حرف کو مصرع اول کے پہلے رکن سے گرا دینا، تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی شعر ایسا ہے کہ اس کا جو آغاز ہے وہ ایسے رکن سے ہے کہ جس رکن کے شروع میں وتد مجموع ہے۔ آسانی کے لیے آپ یوں کہہ لیں فعول 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 فعول، ایک مصرع ہو گیا فعول 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 فعول، دوسرا مصرع ہو گیا۔ پہلے جو 4 فعول ہیں وہ ایک مصرعے کے قائم مقام، دوسرے جو 4 فعول ہیں وہ دوسرے مصرعے کے قائم مقام۔ تو اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ فعول، پہلا جز فعول، دوسرا جز فعول، تیسرا جز فعول، چوتھا جز ایک مصرع۔ ایسے ہی 4 مصرعے اور 4 جز اور۔ تو اب ان 8 اجزاء کو فعول جو 8 بار میں نے پڑھا، یہ 8 اجزاء سمجھو ایک شعر ہیں، 2 مصرعے ہیں۔ 4 فعول ایک مصرعے کے وزن کے قائم مقام، اور دوسرے 4 فعول دوسرے مصرعے کے قائم مقام، کل ملا کے ایک شعر ہو گیا یہ۔ تو اب فعول سے آغاز ہو رہا ہے پہلے مصرعے کا فعول، تو یہ فعول کا جو فا ہے، فعول کا جو فا ہے اسے گرا دیں آپ۔ یہ وتد مجموع ہے اور مصرع اول کا پہلا رکن ہے۔ مصرع یا یوں کہہ لیا مفاعلۃ مفاعلۃ مفاعلۃ، 3 بار ہو گیا ایک مصرع، اسے مان لیں آپ مفاعلۃ مفاعلۃ مفاعلۃ، اور 3 بار ہو گیا، اسے دوسرا مصرع مان لیں۔ کل ملا کے 6 اجزاء ہوئے ایک شعر کے قائم مقام، 3 مفاعلۃ ایک مصرعے کے قائم مقام، دوسرے 3 مفاعلۃ دوسرے مصرعے کے قائم مقام، کل ملا کے 6 اجزاء پر ایک شعر ہے۔ تو اب دیکھیں آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ مفاعلۃ، پہلے مصرعے کا آغاز، شروعات یہیں سے ہو رہی ہے۔ تو کیا کریں گے آپ؟ ہاں، تو بتایا یہ ہے کہ جو شعر ہے اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے، اس پہلے مصرعے کا جو پہلا رکن ہے، اس پہلے مصرع کا جو پہلا رکن ہے، اس پہلے رکن کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ وتد مجموع سے ہو رہا ہے، وتد مجموع سے ہو رہا ہے۔ اسی وتد مجموع کے پہلے حرف کو گرا دینا، اسی پہلے وتد مجموع کے پہلے حرف کو گرا دینا مختلف مواقع کے اعتبار سے، اس کا بیان ابھی آ رہا ہے۔ یہ خرم کہلاتا ہے، یہ خرم کہلاتا ہے۔ اب اور سمجھ لیں آسانی کے ساتھ کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔
متفاعل 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 متفاعل، تو یہاں پر متفا تو وقت مجموع ہے نہیں، اس میں تو فاصلہ صغرا ہے، متفا۔ ہاں ایسا مصرع لے کے آ جائیں کہ جس کے شروع میں وقت مجموع ہو، وہی جہاں بانی عطا کر دے، یہ لے لیں مصرع، تو یہ مفاعل مفاعل پہ ہے، تو مفا یہ وطد مجموع ہے، یہاں سے پہلے مصرعے کا آغاز ہو رہا ہے، جو پہلا رکن ہے وہ مفاعل ہے، اور مفاعل میں پہلا رکن جو ہے مفاعل جو ہے اس کا آغاز، اس کی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ وطد مجموع سے۔ تو اسی وطد مجموع کے پہلے حرف مفاعل کے میم کو گرا دینا، میم کو گرا دینا۔ ہاں کیسے گرایا جائے گا؟ کسی اور کو ملا کر ساتھ میں گرایا جائے گا، اس کے نام ابھی آ رہے ہیں۔ ہاں اسے خرم کہتے ہیں۔ ہاں اب دیکھیں تو بات سمجھ میں، خرم وطد مجموع کے پہلے حرف کو مصرع اول کے پہلے رکن سے گرا دینا۔ پہلا مصرع ہے شعر کا، اور اس پہلے مصرعے کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ ایک ایسے رکن سے ہو رہا ہے کہ جس رکن کی شروعات وطد مجموع سے ہے، اسی وطد مجموع کے پہلے حرف کو گرا دینا یہ خرم کہلاتا ہے۔ مختلف مواقع کے اعتبار سے، جو مختلف مواقع ہیں تو ان کے خاص خاص نام ہیں وہ دیکھیں۔ نمبر 1 شطر۔ شطر کہتے ہیں مفاعل میں قبض کے ساتھ خرم کر کے فاعل بنانا، مفاعل میں قبض کے ساتھ خرم کر کے فاعل بنانا۔ تو قبض کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات نے پڑھا تھا، قبض نام ہے 5ویں ساکن کو حذف کرنا۔ قبض نام کس کا ہے؟ 5ویں ساکن کو حذف کرنا، یہ قبض کہلاتا ہے۔ ٹھیک، تو اب دیکھیں مفاعل، مفاعل میں جو مفا ہے، مفا کا میم جائے گا خرم کی وجہ سے۔ آپ نے پڑھا ابھی، خرم کہتے ہیں کہ جو مصرع اولا ہے، ہاں اس مصرع اولا کا جو پہلا جز ہے جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے وہ وطد مجموع سے شروع ہو رہا ہے، تو اس وطد مجموع کے پہلے حرف کو گرا دینا، یہ خرم ہے۔ تو مفا سے آغاز ہو رہا ہے، مفاعل میں یعنی مفاعل ایک جز ہے، اسی جز سے آغاز ہو رہا ہے شعر کے پہلے مصرعے کا، تو مفا کے میم کو آپ نے گرا دیا، مفا کے میم کو آپ نے گرا دیا، تو کیا بچا؟ فاعل، کیا بچا؟ فاعل، یا حذف ہو جائے گی، کیوں؟ قبض کی وجہ سے، تو بچے گا فاعل، کیا بچے گا؟ فاعل۔ وہی دکھایا ہے کہ شطر کا مطلب مفاعل میں قبض کے ساتھ خرم کر کے، قبض بھی کریں گے اور خرم بھی واقع ہوگا، خرم کی وجہ سے جس کا پہلا حرف جائے گا، یعنی جس کا آغاز وطد مجموع سے ہو رہا ہے، اس وطد مجموع کا جو پہلا حرف ہے وہ جائے گا خرم کی وجہ سے، اور قبض کی وجہ سے جس کا 5واں حرف جائے گا۔ تو مفاعل یہ سباعی ہے، سباعی ہے، 7 حرفی ہے، میم چلا گیا خرم کی وجہ سے اور یا چلی گئی قبض کی وجہ سے، اب بچا خماسی۔ تو مفاعل میں بعد وقوع خرم و قبض بچے گا فاعل۔ ہاں فاعل، مفاعل تھا تو بچا کیا؟ فاعل۔ ایک چیز نمبر 2 خرب، خرب کہتے ہیں مفاعل میں کف کے ساتھ خرم کر کے مفعول بنانا، آسان، اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو مفاعل ہے، مفاعل کا نون چلا گیا، کیوں؟ کف کی وجہ سے۔ کف کسے کہتے ہیں؟ 7ویں ساکن کو حذف کرنا، یہ کف کہلاتا ہے۔ تو یہ 7واں ساکن جو نون تھا وہ حذف ہو گیا، اب بچا مفاعل، مفاعل بچا،
مفاعیلو کا جو میم ہے وہ جائے گا خرم کی وجہ سے، بچے گا فاعیلو، فاعیلو۔ اب فاعلو چونکہ غیر مانوس غیر مستعمل، تو اب فاعلو کی جگہ کہیں گے مفعولو، فا فا مفعیلو، اولو، تو ایلو کی جگہ اولو ہوگا، اور جو فا مفا میں میم کے حذف کے بعد جو فا تھا اس کی جگہ میں مف، ہاں وزن وہی رہے گا۔ نمبر 5 سلم۔ سلم کہتے ہیں فعول میں خرم کر کے فاعل بنانا، فعول ہے فعول، اس میں صرف خرم کریں گے آپ، خرم کے ساتھ زحافات میں سے کچھ اور واقع نہیں کریں گے۔ تو فعول میں آپ نے خرم کیا تو فا حذف ہو گیا، صرف فا، اور فا حذف ہونے کے بعد بچا اولن، فعول کا فا چلا گیا تو کیا بچا اولن، اسی اولن کو فعلن پڑھیں گے۔ نمبر 6 فعول میں قبض کے ساتھ خرم کر کے فعلو بنانا، فعول میں، تو فعول میں قبض کریں گے، قبض کی وجہ سے نون جائے گا، نون حذف ہو جائے گا، بچے گا فعولو، فعولو، اور فعولو میں جو فا ہے وہ جائے گا خرم کی وجہ سے، اب بچے گا اولو، اولو، عین متحرک واو ساکن لا متحرک، تو اولو کی جگہ فعلو کہیں گے، کیا فعلو۔ تو یہ مطلب اور مفہوم ہے خرم کا، یعنی خرم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شعر کہ جس کا پہلا مصرع جو ہے اس کا آغاز ایسے رکن سے ہو رہا ہے جس رکن کے شروع میں وتد مجموع ہے، تو اس وتد مجموع کے پہلے حرف کو گرا دینا، حذف کر دینا، یہ کہلاتا ہے خرم۔ اب اس کے ساتھ کبھی زحافات میں سے کچھ اور زحاف بھی واقع ہوں گے خرم کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے کچھ مثالیں پڑھی، شطر میں قبض کے ساتھ خرم ہے، اور خرب میں کف کے ساتھ خرم ہے، سلم میں صرف خرم ہے، اور سرم میں قبض کے ساتھ خرم ہے۔ ہاں تو یہ مطلب مفہوم ہے کیا کہتے ہیں خرم کا، اور جو بیان چل رہا ہے یہ ان علل کا ہے جو علل زحاف کی طرح ہے، زحاف کے مانند ہیں، کیونکہ ان کا وقوع کہیں بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے ان کا وقوع کہاں ہو رہا ہے، پہلے مصرعے کے پہلے رکن میں، پہلے مصرعے کے پہلے رکن کے پہلے حرف میں، یا 5ویں 7ویں حرف میں۔ رکن کون سا ہے؟ ایسا رکن نہیں ہے جسے عروض یا ضرب کہا جا رہا ہے، بلکہ ایسا رکن ہے یہ جو مصرعے اولا کا پہلا رکن ہے۔ حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ علت کا وقوع عروض یا ضرب میں ہوتا ہے، اور یہاں مثالوں کے ساتھ جو سمجھایا گیا وہ ایسا رکن نہیں لایا گیا جو رکن محل عروض یا ضرب میں ہے۔ ہاں تو یہ جو ہیں اگرچہ علتیں یہ، مگر یہ وہ علل ہے جو زحاف کی طرح ہے اور عروض و ضرب کے علاوہ میں واقع ہوتی ہیں۔ یہ چند اصطلاحات یاد کر کے لائیے گا، بقیہ کل انشاءاللہ پڑھاؤں گا پھر۔